بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ بائبل کے مطابق آپ کا نام ذوق تھا اور آپ یارد کے بیٹے تھے۔ آپ نے 362 برس کی عمر پائی اور پھر میں جسم خاکی آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ حضرت ادریس کی شخصیت، زمانے اور وطن کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ آپ حضرت شیس کے بیٹے انوش کی نسل میں سے تھے۔ آپ کے والد کا نام یارد اور والدہ کا نام برکانہ تھا۔ آپ کی بیوی کا نام آدنہ تھا۔ آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام متشالک تھا۔ ادریس حنوک بن حضرت نوح کے پردادا بھی ہیں۔ آپ کا نسب یہ ہے: یارد بن محلل ایل بن قینان بن انوس بن شیس بن آدم۔ دوستو، قرآن مجید کی 2 سورتوں میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 55 میں خدا نے آپ کو سچا نبی کہا ہے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 85-86 میں اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بھی صبر والا اور نیک بخت کہا گیا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں گے ادریس علیہ السلام کو ادریس کیوں کہا جاتا تھا۔ آپ کا اصل نام اخنو یا حنوک تھا۔ آپ کا لقب ادریس ہے۔ آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کیونکہ دنیا میں آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا۔ اسی بنا پر لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے۔ پہلا ذکر سورہ الانبیاء آیت 85 اور دوسرا سورہ مریم آیت 56-57 میں آیا ہے۔ ترجمہ: اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کر بے شک وہ سچا نبی تھا اور ہم نے اسے بلند مرتبے پر پہنچایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم اور حضرت شیس کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ کی ولادت بابل عراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام اخنوق تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ کا حضرت شیس کی 5ویں پشت سے تعلق تھا۔ حضرت شیس کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم اور حضرت شیس کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ جل شانہ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس کی نسل سے حضرت ادریس کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ آپ حضرت آدم کے 500 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام نبوت کے منصب پر سرفراز تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ شیس علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے۔ آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ کے دور میں انسان جہالت اور بے ادبی میں اتنے گر گئے تھے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر آگ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ آپ نے دنیا میں آ کر لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا اور ادب و علم بھی سکھایا، لیکن آپ کی قوم نے آپ کی ایک نہ سنی اور صرف کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے۔ اس پر آپ نہایت تنگ آ کر خود اور جو ایمان لائے انہیں لے کر وہاں سے ہجرت کر گئے۔ پھر آپ کے ساتھیوں میں سے چند نے آپ سے سوال کیا: اے اللہ کے نبی ادریس، اگر ہم نے بابل کو چھوڑ دیا تو ہمیں ایسی جگہ کہاں ملے گی؟ ادریس علیہ السلام نے فرمایا: اگر ہم اللہ سے امید رکھیں تو وہ ہمیں سب کچھ عطا کرے گا۔ آخرکار آپ مصر پہنچے۔ اس دور میں مصر ایک خوبصورت جگہ تھی۔ آپ نے وہاں پہنچتے ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سبحان اللہ کہا اور آپ وہیں رہنے لگے، وہاں اپنا علم پھیلایا۔ آپ وہ پہلے انسان تھے جس نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو بھی سکھایا۔ پھر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو ایمان لے آئے تھے، بابل میں برائی اور برے لوگوں کے ساتھ جنگ کی اور فتح یاب ہوئے اور دنیا سے ایک دفعہ برائی کا نام و نشان مٹا دیا۔ چند بزرگان دین نے آپ کا حلیہ بیان کیا ہے، وہ درج ہے: عمدہ اوصاف، پورا قد قامت، خوبصورت، خوبرو، گھنی داڑھی، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، سنجیدہ، سرمگی، چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، رستہ چلتے ہوئے نظر نیچے، غصے میں غضبناک، بات کرتے ہوئے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے عادی تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی، چنانچہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح سے اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ نے ان کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ کیونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا۔
اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا، لیکن پھر حضرت ادریس کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے۔ قرآن کریم کی معروف و مستند تفسیر معروف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ ہی نے متعارف کروائے اور اسلحہ بھی آپ کی ایجاد ہے۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس ہیں۔ معاویہ بن حکم سلمی سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے واضح و خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت ادریس تھے۔ آپ کی وفات سے کچھ دیر پہلے اللہ نے آپ سے فرمایا کہ اب سے آپ جتنی دیر زندہ رہیں گے دنیا میں جتنے انسان بھی کوئی نیکی کریں گے ان کا آدھا ثواب آپ کو دیا جائے گا۔ اس پر آپ بہت خوش ہوئے۔ اتنے میں ایک فرشتے نے آپ کو آ کر خبر دی کہ اسرائیل آپ کی روح قبض کرنے آ رہے ہیں، جس پر آپ حیران ہو گئے اور اس فرشتے کے پروں پر بیٹھ کر اللہ سے ملنے چل پڑے۔ آپ نے پہلا، دوسرا اور تیسرا آسمان پار کر لیا اور جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کو اسرائیل ملے۔ آپ نے اپنے اللہ سے اور زندگی مانگی جس پر اللہ نے نہ کہا۔ پھر آپ اتنی زندگی پر ہی راضی ہو گئے اور پھر حضرت اسرائیل نے آپ سے آپ کی روح قبض کرنے کی اجازت لی۔ ادریس علیہ السلام نے اسرائیل کو اجازت نہ دیتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ آپ کی روح اسرائیل کے بجائے اللہ خود قبض کرے۔ پھر اللہ نے خود ادریس کی روح قبض کی اور آپ کی خواہش پوری کی۔ آپ نے 365 سال کی عمر پائی۔ ہلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے حضرت کعب سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب نے فرمایا اللہ عز و جل نے حضرت ادریس کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں۔ تو حضرت ادریس نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے یہاں فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل نے پوچھا حضرت ادریس کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واہ تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ و بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ ابن ابی حاتم نے بھی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت ادریس نے فرشتے سے کہا ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، جبکہ حضرت ادریس فرشتے کے ساتھ ہی تھے۔ فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا کہ آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ روضۃ الاصفیاء کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ حضرت ادریس کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔
پھر حضرت ادریس نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب احبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، واللہ عالم۔ اس سلسلے میں متفق علیہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ادریس چوتھے آسمان پر ہیں۔ مجاہد اور دیگر بہت سے علماء کرام کا یہی قول ہے۔ حضرت ظاہری نے بھی حضرت انس سے مروی معراج کی حدیث نقل کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی۔ دوستو یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کس طرح آل قابیل کے ساتھ جہاد کیا۔ حضرت ادریس کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک وعظ و تبلیغ اور دوسری آل قابیل کے ساتھ جہاد۔ چونکہ انہیں وعظ و تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا، چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ وعظ و نصیحت سے آل قابیل راہ راست پر آ جائے اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی اور آگ بگولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے، تمسخر اڑاتے، پتھر مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کی دلدل میں گردن تک دھس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب کائنات کے ماننے والے۔ حضرت ادریس اس صورتحال پر بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل قابیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔ علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس نے حضرت آدم کی مبارک زندگی کے 308 سال پائے تھے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس کا رنگ سفید، قد لمبا اور سینہ چوڑا تھا۔ آپ کے جسم اقدس پر بال کم اور سر پر زیادہ تھے۔ آپ کے سینہ مبارک پر ایک سفید نشان تھا اور یہ برس کا نشان نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کیا کرتے اور ہر ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے تھے۔ جب شام ہوتی تو اس وقت تک روئے زمین پر کوئی بھی شخص عمل کے لحاظ سے آپ سے افضل نہ ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام بارگاہ الہی میں عاجزی اور لوگوں کی تعلیم کے لیے ایک دعا مانگا کرتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے بڑی شان و شوکت والے، اے بڑے فضل والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پریشان حالوں کا مددگار، پناہ کے طلبگاروں کو پناہ دینے والا اور ڈرنے والوں کو انسیت بخشنے والا ہے۔ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ اگر میں ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں شقی یعنی بدبخت لکھ دیا گیا ہوں تو ام الکتاب سے میری شقاوت مٹا دے اور اپنے پاس مجھے خوشبخت تحریر فرما دے، اور اگر میں ام الکتاب میں محروم، رزق میں تنگی دیا ہوا لکھا گیا ہوں تو ام الکتاب سے میری محرومی اور رزق کی تنگی مٹا دے اور مجھے اپنے پاس سعادت مند اور ہر بھلائی کو توفیق دیا ہوا لکھ دے۔ یہ دعا بہت عمدہ دعا ہے کہ اس میں خوف خدا کا اظہار، بارگاہ الہی میں عاجزی، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا، ایمان پر استقامت کی طلب، برے خاتمے سے پناہ، اچھے خاتمے کے حصول، دنیا آخرت کی خیر، رزق کی فراوانی اور نیکیوں کی توفیق وغیرہ سمیت بہت سی چیزیں مانگی گئی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے قلم سے لکھنے والی ہستی ہیں۔ کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ کی ذات سے ہی ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے جانوروں کی کھالیں بطور لباس استعمال ہوتی تھی۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، علم نجوم اور علم حساب میں نظر فرمانے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ علم نجوم کے شرعی حکم اور اس علم سے متعلق یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس علم سے مقصود یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے ماہ و سال، اوقات صلاۃ اور سمتوں اور موسموں کی اقسام کا حال معلوم کیا جائے اور زکوٰۃ اور حج کے اوقات کو جانا جائے تو مذائقہ نہیں، یہ جائز ہے۔ اور اگر علم نجوم سے مقصود یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے آنے والے حوادث کو معلوم کیا جائے اور غیبی امور بتانے کے لیے استعمال کیا جائے اور ستاروں کی گردش کے دنیا پر اثرات ظاہر کرنے کے لیے حاصل کیا جائے تو یہ حرام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نجوم کا علم صرف اتنا حاصل کرو کہ جس سے تم اپنے بحری و بری سفر میں راستوں کی شناخت کر سکو، اس سے زیادہ نہیں۔ علم نجوم اگرچہ آسمانی علم ہے جو سیدنا ادریس علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور وہ ان کا معجزہ تھا، اور اس میں ظن و تخمین یعنی گمان و اندازے یا حسابیات کو داخل نہ تھا، اور وہ ایک روحانی قوت تھی جو من جانب اللہ حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ وہ علم باقی نہیں رہا۔
بعد میں لوگوں نے ظن و تخمین اور حسابیات سے کام لینا شروع کر دیا اور ستاروں کے اثرات کو مؤثر و بالذات مان لیا، جو اسلام کے قطعاً منافی ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ادریس کے بہت سے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ مریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے۔ بے شک تمام انبیاء کرام سچے اور صدیق ہیں، لیکن یہاں حضرت ادریس کی صداقت اور صدیقیت کو بطور خاص بیان کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب اس وصف کا ظہور بہت نمایاں تھا، اور سچائی یقیناً اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کے پسندیدہ بندوں کا قابل تعریف وصف ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ غیر انبیاء کرام میں سب سے بڑے صدیق سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، جن کا لقب بھی صدیق اکبر ہے۔ صدیقیت کے بہت سے مراتب ہیں، جیسے کہ زبان کا صدق، نیت و ارادے میں صدق، عزم میں صدق، عزم پورا کرنے میں صدق، عمل میں صدق، دین کے تمام مقامات جیسے خوف، امید، تعظیم، زہد، رضا اور توکل کی تحقیق میں صدق۔ یہ مراتب لکھنے کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو شخص صدق کے ان تمام مراتب کے ساتھ متصف ہو تو وہ صدیق ہے، کیونکہ وہ صدق میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ الانبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد فرمائیں، یہ سب صابر لوگ تھے اور ہم نے انہیں اپنے دامن رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام استقامت کے ساتھ کتاب الہی کا درس دیتے، عبادت الہی میں مصروف رہتے اور اس راہ میں آنے والی مشقتوں پر صبر کرتے تھے، اس لیے آپ کو بھی بطور خاص صابرین میں شمار فرمایا گیا۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی صالحین فرمایا گیا ہے اور نیک مسلمانوں کو بھی۔ ان میں فرق یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کامل ترین صالح ہوتے ہیں، جبکہ نیک مسلمان صلاح کے اس مرتبے پر فائز نہیں ہوتے۔ اس حوالے سے امام ماتریدی فرماتے ہیں کہ صلاح ہر نبی میں تمام وجوہ کے لحاظ سے متحقق ہوتی ہے، جبکہ غیر انبیاء کرام میں اس کا کچھ حصہ متحقق ہوتا ہے۔ اگرچہ نام صالح کا اطلاق سب پر ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ فرق ملحوظ ہوتا ہے۔ اس کو علمی زبان میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر نبی صلاح کا فرد کامل ہوتا ہے، جبکہ غیر نبی میں کمال اصلاح اس درجے پر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس پر جو انعامات فرمائے، ان میں سے 2 کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ سورہ الانبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد فرمائیں، یہ سب صابر لوگ تھے اور ہم نے انہیں اپنے دامن رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ اسی طرح حضرت ادریس کو آسمان پر اٹھا لیے جانے کے حوالے سے سورہ مریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لینے کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ اس سے مراد آپ کے مرتبے کی بلندی ہے، اور ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، اور زیادہ صحیح یہی روایت ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تمام انبیاء کرام زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ 4 نبی زندہ ہیں کہ ان کو وعدہ الہیہ ابھی آیا ہی نہیں۔ ان میں سے 2 حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، اور 2 حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام زمین پر ہیں۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام پر ایک آن کو محض تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے موت طاری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ان کو حیات حقیقی حصے دنیاوی عطا ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت ادریس پر موت طاری ہوگی؟ اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فرمایا کہ ضرور ہوگی، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر جان کو موت چکھنی ہے، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ادریس ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل کے دوست تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ادریس نے ملک الموت سے جنت اور دوزخ دیکھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا، تو حضرت اسرائیل انہیں لے کر بلند ہوئے اور پہلے دوزخ دکھائی۔ حضرت ادریس نے دوزخ کے منظر دیکھے تو قریبی تک کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، ملک الموت نے آپ کو اپنے پروں میں لپیٹ لیا۔ پھر حضرت اسرائیل نے حضرت ادریس کو جنت کی سیر کرائی تو ان کی طبیعت خوشگوار ہو گئی۔ جنت کی سیر کے بعد ملک الموت نے فرمایا کہ اب آپ آگے چلیں۔ حضرت ادریس نے پوچھا کہ آگے کہاں جانا ہے؟ حضرت اسرائیل نے فرمایا کہ جہاں پہلے تھے یعنی واپس دنیا میں۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم میں جنت میں داخل ہونے کے بعد کبھی اس سے نہیں نکلوں گا۔ ملک الموت نے جب استفسار کیا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ادریس علیہ السلام کو یہی رہنے دیں، کیونکہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں ایک بار کوئی داخل ہو جائے تو پھر وہاں سے نہیں نکلتا۔ جیسا کہ حضرت ادریس کو بلند مقام پر اٹھا لیے جانے کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حضور خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کہیں زیادہ افضل اور کامل رفعت عطا کی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا۔ سورہ عالم نشرح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر دنیا و آخرت میں ہر جگہ بلند فرما دیا۔ اسی طرح کوئی خطیب اور کوئی بھی نمازی ایسا نہیں جو یہ ندا نہ دیتا ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ،
یوں اللہ تعالیٰ نے زمین کے مشرق و مغرب میں حضور نبی کریم کے نام مبارک کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جس نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ علم کو قید کر لو۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اسے قید کرنا کیا ہے؟ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ اسے لکھ لینا۔ واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا گیا۔ کہا گیا کون ہے؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سوال ہوا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، کتنا اچھا ہے آپ کا آنا۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں حضرت ادریس تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے، آپ انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید اے ساحل بھائی، ساحل نبی۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ادریس کے نام، نسب اور زمانے کے متعلق مورخین میں سخت اختلاف ہے، اور تمام اختلافی وجوہ کو سامنے رکھنے کے بعد بھی کوئی فیصلہ کن یا کم از کم راجح رائے نہیں قائم کی جا سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن عزیز نے تو اپنے مقصد رشد و ہدایت کے پیش نظر تاریخی بحث سے جدا ہو کر صرف ان کی نبوت، رفت، مرتبت اور ان کی صفات عالیہ کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح حدیثی روایات بھی اس سے آگے نہیں جاتی۔ اس لیے اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہے وہ اسرائیلی روایات ہیں، اور وہ بھی تضاد و اختلاف سے معمور۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے جد امجد ہیں اور ان کا نام اخنوخ ہے، اور ادریس لقب ہے، یا عربی زبان میں ادریس اور عبرانی سریانی میں ان کا نام اخنوخ ہے، اور ان کا نسب نامہ یہ ہے خنوخ یا اخنوخ بن یرد بن بہلائل بن قینن بن انوش بن شیز بن آدم۔ ابن اسحاق کا رجحان اسی جانب ہے، اور دوسری جماعت کا خیال ہے کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور الیاس و ادریس ایک ہی ہستی کے نام اور لقب ہیں۔ ان دونوں روایات کے پیش نظر بعض علماء نے تطبیق دینے کی صحیح کی ہے کہ جد نوح کا نام اخنوخ ہے، اور ادریس لقب، اور بنی اسرائیل کے پیغمبر کا نام ادریس ہے، اور الیاس لقب۔ مگر یہ رائے بے سند اور بے دلیل ہے، بلکہ قرآن عزیز کا الیاس اور ادریس کو جدا جدا بیان کرنا شاید اس کو متحمل نہ ہو سکے۔ صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ حضرت ادریس پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم استعمال کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم سے کسی نے رمل کے خطوط کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ علم ایک نبی کو دیا گیا تھا، پس اگر کسی شخص کے نقوش اس کے مطابق آ جاتے ہیں تو نشانہ صحیح بیٹھ جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ حافظ اماد الدین ابن کثیر ان روایات کے ساتھ یہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ بہت سے علماء تفسیر و حکام کا یہ خیال ہے کہ حضرت ادریس ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے رمل کے کلمات ادا کیے، اور وہ ان کو ہر مسل حرام سا کا لقب دیتے ہیں، اور ان کی جانب بہت سی غلط باتیں اسی طرح منسوب کرتے ہیں جس طرح ان کے علاوہ بہت سے انبیاء، علماء، حکماء اور اولیاء اللہ کے متعلق منسوب کی گئی ہیں۔ معراج کی صحیحین والی حدیث میں صرف اسی قدر ذکر ہے کہ نبی اکرم نے حضرت ادریس سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی، مگر مشہور مفسر ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں ہلال بن یسار کی سند سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کعب احبار سے دریافت کیا کہ حضرت ادریس سے متعلق اس آیت کا کیا مطلب ہے، وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا۔ تو کعب نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس پر ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی، اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر میں تجھے ہر دن اجر عطا کروں گا۔ حضرت ادریس نے یہ سنا تو ان کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرے اعمال میں روز افزوں اضافہ ہو، اور اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے وحی الہی اور اپنے اس خیال کو ایک رفیق فرشتے پر ظاہر کر کے کہا کہ اس معاملے میں فرشتہ موت سے گفتگو کرو تاکہ مجھ کو نیک اعمال کے اضافے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے۔ اس فرشتے نے جب یہ سنا تو حضرت ادریس کو اپنے بازو میں بٹھا کر لے اڑا۔ جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو فرشتہ موت زمین کے لیے اتر رہا تھا، وہی دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دوست فرشتے نے فرشتہ موت سے حضرت ادریس کے معاملے کے متعلق گفتگو کی۔ فرشتہ موت نے دریافت کیا ادریس ہیں کہاں؟ اس نے کہا میری پشت پر سوار ہیں۔ فرشتہ موت کہنے لگا درگاہ الہی سے حکم ہوا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں، اس لیے میں سخت حیرت و تعجب میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ادریس علیہ السلام زمین میں ہیں۔ اسی وقت فرشتہ موت نے حضرت ادریس کی روح قبض کر لی۔ یہ واقعہ نقل کر کے کعب احبار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی یہی تفسیر ہے۔ ابن جریر کی طرح ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اسی قسم کی روایت نقل کی ہے۔ ان ہر دو نقول کو روایت کرنے کے بعد حافظ اماد الدین ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ سب اسرائیلی خرافات ہیں اور ان میں روایتی اعتبار سے بھی نکارت یعنی ناقابل اعتبار اچنبا ہے، اس لیے صحیح تفسیر وہی ہے جو آیت کے ترجمے میں بیان کی گئی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ الیاس نبی کا نام ادریس ہے، اور ان کے قول کی وجہ حضرت انس کی وہ روایت ہے جو ظاہری نے معراج کے سلسلے میں بیان کی ہے۔
اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی آسمان پر ملاقات کا جو ذکر ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جب آپ کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا مرحبا بلاخ الصالح، برادر نیک تمہارا آنا مبارک۔ پس اگر حضرت ادریس اخنوق ہوتے تو حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کی طرح بالا بن الصالح کہتے، یعنی نیک بھائی کی جگہ نیک بیٹے کے ساتھ خطاب کرتے۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ دلیل کمزور ہے، اس لیے کہ اول تو یہ امکان ہے کہ اس طویل حدیث میں راوی الفاظ کی پوری حفاظت نہ کر سکا ہو، دوم یہ ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم کی جلالت قدر اور رفعت و مرتبت کے پیش نظر انہوں نے پدری انتصاب کو نمایاں نہ کیا ہو اور ازراہ تواضع و برادرانہ حیثیت کو ہی ظاہر کرنا مناسب سمجھا ہو۔ رہا حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کا معاملہ، سو ایک ابو البشر ہیں اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جلیل القدر اور رفیع شان پیغمبر، جن کے متعلق قرآن عزیز نے کہا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، لہٰذا ان کا ابن کے ساتھ خطاب کرنا ہر طرح موضوع اور برمحل ہے۔ ابن کثیر نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ادریس حضرت نوح سے قبل کے نبی نہیں ہیں، بلکہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی ہیں اور الیاس ادریس ہیں۔ توریت میں مقدس نبی کے متعلق صرف اسی قدر لکھا ہے۔ اور ہنوک یعنی اخنوک 65 برس کا ہوا کہ اس سے متوشلہ پیدا ہوا، اور متوشلہ کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ہنوک کی ساری عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور غائب ہو گیا، اس لیے کہ خدا نے اسے لے لیا۔ علامہ جمال الدین قذفی نے تاریخ الحکمہ میں حضرت ادریس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق علماء تفسیر اور ارباب تاریخ و قصص نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ بہت مشہور ہے، اس لیے اس کے اعادے کی ضرورت نہیں، البتہ حکمہ اور فلاسفہ نے خصوصیت کے ساتھ ان کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا مولد و منشا یعنی جائے ولادت و پرورش کہاں ہے، اور انہوں نے نبوت سے پہلے کس سے علم حاصل کیا، حکمہ اور فلاسفہ کے اقوال ان مسائل میں مختلف ہیں۔ ایک فرقے کی رائے ہے کہ ان کا نام ہرمس الحرامسا ہے اور مصر کے قریہ منف میں پیدا ہوئے۔ یونانی ہرمس کو ارمیس کہتے ہیں، ارمیس کے معنی عطارد کے ہیں۔ ارمیس یا ہرمیس یونان کا ایک مشہور منجم اور ماہر فلکیات حکیم تھا، اس لیے اس کو ارمیس یعنی عطارد کہتے تھے۔ یونانی غلطی سے ادریس اور ارمیس کو ایک ہی شخص تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ ایک ایسی فاش غلطی ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری جماعت کا خیال ہے کہ ان کا نام یونانی میں ترمیس، عبرانی میں خنوق اور عربی میں اخنوق ہے، اور قرآن عزیز میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ادریس کہا ہے۔ یہی جماعت کہتی ہے کہ ان کے استاد کا نام غوثہ زیمون یا الغوثہ زیمون مصری ہے۔ وہ غوثہ زیمون کے متعلق اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتاتے کہ وہ یونان یا مصر کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، اور یہ جماعت ان کو اور ین دوم اور حضرت ادریس کو اور ین سوم کا لقب دیتی ہے۔ اور غوثہ زیمون کے معنی سعد اور بہت نیک بخت ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حرم سے مصر سے نکل کر اقطاع عالم کی سیر کی ہے اور تمام دنیا کو چھان ڈالا، اور جب مصر واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 82 سال کی عمر میں اپنی جانب اٹھا لیا۔ ایک تیسری جماعت یہ کہتی ہے کہ ادریس بابل میں پیدا ہوئے اور وہیں نشو و نما پائی، اور اوائل عمر میں انہوں نے حضرت شیس بن آدم سے علم حاصل کیا۔ علم کلام کے مشہور عالم علامہ شہرستانی کہتے ہیں کہ اقصا زمون حضرت شیسی کا نام ہے۔ بہرحال جب حضرت ادریس سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، تب انہوں نے شریر اور مفسدوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، مگر مفسدوں نے ان کی ایک نہ سنی اور حضرت آدم و شیس کی شریعت کے مخالف ہی رہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مشرفہ اسلام ہو گئی۔ حضرت ادریس نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے پیرووں کو بھی ہجرت کی تلقین فرمائی۔ پیروان ادریس نے جب یہ سنا تو ان کو ترک وطن بہت شاق گزرا اور کہنے لگے کہ بابل کے معنی نہر کے، اور چونکہ بابل دجلہ فرات کی نہروں سے سرسبز و شاداب تھا اس لیے اسی نام سے موسوم ہوا۔ یہ عراق کا مشہور شہر تھا جو فنا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے؟ حضرت ادریس نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت وسیع اور اس کا نعم البدل ضرور عطا کرے گی، بس ہمت نہ ہارو اور خدا کے حکم کے سامنے سر نیاز جھکا دو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس اور ان کی جماعت مصر کی جانب ہجرت کر گئی۔ جماعت نے جب نیل کی روانی اور اس کی سرزمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہوئی، اور حضرت ادریس نے یہ دیکھ کر اپنی جماعت سے فرمایا بابلیون کے معنی میں مختلف اقوال ہیں، مثلا تمہاری طرح کی نہر مبارک نہر، مگر سب سے بہتر قول یہ ہے کہ یون سریانی میں تفضیل کی علامت ہے اور معنی ہے بڑی نہر۔ تمہارے بابل کی طرح شاداب مقام اور ایک بہترین جگہ منتخب کر کے نیل کے کنارے بس گئے۔ حضرت ادریس کے جملے بابلیون نے ایسی شہرت پائی
کہ عرب کے علاوہ قدیم اقوام اس سرزمین کو بابلیون ہی کہنے لگے۔ البتہ عرب نے اس کا نام مصر بتایا اور اس کی وجہ تسمیہ یہ سنائی کہ طوفان نوح کے بعد یہ مصر بنحام کی نسل کا مسکن و موطن بنا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی پیرو جماعت نے جب مصر میں سکونت اختیار کر لی تو یہاں بھی انہوں نے پیغام الہی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں اور خدا تعالیٰ کی عطا و بخشش سے یہ وقت کی تمام زبانوں کے زبان دان تھے اور ہر ایک جماعت کو اسی کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ادریس نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ سیاست، مدن، شہری زندگی اور بدھمان کے متمدن طریقوں کی بھی تعلیم و تلقین کی، اور اس کے لیے انہوں نے ہر ایک فرقہ و جماعت سے طلبہ جمع کیے اور ان کو مدنی سیاست اور اس کے اصول و قواعد سکھائے۔ جب یہ طلبہ کامل و ماہر بن کر اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کی جن کو مدنی اصول پر بسایا۔ ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 کے قریب تھی، جن میں سب سے چھوٹا شہر روحا تھا۔ حضرت ادریس نے ان طلبہ کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی جس میں علم حکمت اور علم نجوم جیسے علوم بھی شامل ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے علم حکمت و نجوم کی ابتدا کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور ان کی ترکیب، کواکب اور ان کے اجتماع و افتراق کے نکات اور ان کی باہم کشش کے رموز و اسرار کی تعلیم دی اور ان کو علم عدد و حساب کا عالم بنایا۔ اور اگر اس پیغمبر خدا کے ذریعے ان علوم کا انکشاف نہ ہوتا تو انسانی توائے کی وہاں تک رسائی مشکل تھی۔ انہوں نے مختلف گروہوں اور امتوں کے لیے ان کے مناسب حال، قوانین و قواعد مقرر فرمائے اور خطۂ عالم کو 4 حصوں میں منقسم کر کے ہر ربع کے لیے ایک حاکم مقرر کیا جو اس حصہ زمین کی سیاست و ملکیت کا ذمہ دار قرار پایا، اور ان چاروں کے لیے ضروری قرار دیا کہ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ اس سلسلے کے سب سے پہلے 4 بادشاہوں کے نام حسب ذیل ہیں: الاوس بمائنی رحیم، زوس استقلیبوس، زوس امون یا الاوس امون یا بسیلوخس۔ خدا کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف خالق کائنات کی پرستش کرنا، آخرت کے عذاب سے رستگاری کے لیے اعمال صالحہ کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے التفاتی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا اور مقررہ طریقے پر عبادت الہی ادا کرنا اور ایام بیس کے روزے رکھنا، دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت و نظافت سے رہنا، خصوصیت کے ساتھ جنابت، کتے اور سور سے اجتناب کرنا، ہر نشاور شے سے پرہیز کرنا ان کی تعلیم کا لب لباب ہے۔ انہوں نے اپنے پیرووں کے لیے بحکم الہی سال میں چند دن عید کے مقرر فرمائے اور چند مخصوص اوقات میں نظر اور قربانی دینا فرض قرار دیا۔ ان میں سے بعض روت ہلال پر ادا کی جاتی ہیں اور بعض اس وقت جب کہ سورج کسی برج میں داخل ہونے لگا ہو، اور بعض جگہ سیارے اپنے بیوت و برج شرف میں داخل ہوں اور بعض سیارے بعض سیاروں کے مقابل آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے نظر و قربانی پیش کرنے کے لیے ان کے ہاں 3 چیزیں اہمیت رکھتی تھیں: خوشبوؤں کی دھونی، جانوروں کی قربانی اور شراب۔ ان کے علاوہ میووں، پھلوں اور پھولوں وغیرہ میں سے موسم کی پہلی چیز کی نظر ضروری تھی، اور میووں میں سے سیب کو، اناج میں سے گیہوں کو اور پھولوں میں سے گلاب کو ترجیح حاصل تھی۔ حضرت ادریس نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم کی دینی و دنیاوی اصطلاح کے لیے بہت سے انبیاء تشریف لائیں گے اور ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہوں گی: وہ ہر ایک بری بات سے بری اور پاک ہوں گے، قابل ستائش اور فضائل میں کامل ہوں گے، زمین و آسمان کے احوال سے اور ان امور سے کہ جن میں کائنات کے لیے شفا ہے یا مرض، وحی الہی کے ذریعے اس طرح واقف ہوں گے کہ کوئی سائل تشنا کام نہ رہے گا۔ وہ مستجاب الدعوات ہوں گے اور ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ اصلاح کائنات ہوگا۔ جب حضرت ادریس خدا کی زمین کے مالک بنا دیے گئے تو انہوں نے علم و عمل کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق کو 3 طبقات میں تقسیم کر دیا: کاہن، بادشاہ اور رعیت، اور حسب ترتیب ان کے مراتب مقرر فرمائے۔ کاہن سب سے پہلا اور بلند درجہ قرار پایا، اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعیت کے معاملات میں بھی جواب دہ ہے، اور بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا اس لیے کہ وہ اپنے نفس اور امور مملکت کے متعلق جواب دہ ہے، اور رعیت صرف اپنے نفس ہی کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل ہے۔ لیکن یہ طبقات فرائض کے اعتبار سے تھے، نہ کہ نسل و خاندان کے امتیازات کے لحاظ سے۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام رفع اللہ تک انہی قوانین شریعت و سیاست کی تبلیغ فرماتے رہے۔ مذکورہ بالا 4 بادشاہوں میں اسقلیبوس بہت پختہ عزم و ارادے کا بادشاہ تھا۔ اس نے حضرت ادریس کے کلمات کی حفاظت اور قوانین شریعت کی نگہداشت خوب کی، اور حضرت ادریس کے اٹھا لیے جانے پر بے حد حزن و ملال کا اظہار کیا اور ہیکلوں میں ان کی اور ان کے رفع کی حالت کی تصاویر بنوائیں۔ اسقلیبوس اس خطے پر حکومت کرتا تھا جو طوفان نوح کے بعد خطہ یونان کہلایا۔
یونانیوں نے طوفان کی دباکاریوں سے بچے ہوئے ٹوٹے پھوٹے ہیکلوں میں جب حضرت ادریس علیہ السلام کے مجسمے اور ان کے رفع کی تصویر کو دیکھا اور ساتھ ہی اسقلیبوس کی عظمت اور ہیکلوں میں حکمت و فلسفے کی تدوین کا شورا سنا تو ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اسقلیبوس ہی وہ ہستی ہے جس کا رفع ہوا، حالانکہ اس صریح غلطی ہے جو محض اٹکل و تخمین سے انہوں نے اختیار کی۔ حضرت ادریس کا حلیہ یہ ہے: گندم گوں رنگ، پورا قد و قامت، سر پر بال کم، خوبصورت خوبرو، گھنی داڑھی، رنگ و روپ اور چہرے کے خطوط میں ملاحت، مضبوط بازو، چوڑے کاندھے، مضبوط ہڈی، دبلے پتلے، سرمگی چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، سنجیدہ اور متین، چلتے ہوئے نیچی نظر، انتہائی فکر و خوص کے عادی، غصے کے وقت سخت عذابناک، باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے بار بار اشارے کے عادی۔ حضرت ادریس نے 82 سال کی عمر پائی۔ ان کی انگوٹھی پر یہ عبارت کرندہ تھی: اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ صبر فتح مندی کا باعث ہے، اور کمر سے باندھنے والے پٹکے پر یہ تحریر تھا: حقیقی عیدیں اللہ کے فرائض کی حفاظت میں پوشیدہ ہیں اور دین کا کمال شریعت سے وابستہ ہے، اور مروت میں کمال دین کی تکمیل ہے۔ اور نماز جنازے کے وقت جو پٹکا باندھتے اس پر حسب ذیل جملے ثابت ہوتے: سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے اور پروردگار کے سامنے انسان کے شفیع اس کے اپنے نیک اعمال ہیں۔ حضرت ادریس کے بہت سے پند و نصائح اور آداب و اخلاق کے جملے مشہور ہیں جو مختلف زبانوں میں ضرب المثل اور رموز و استرار کی طرح مستعمل ہیں۔ ان میں سے بعض درج ذیل ہیں: خدا کی بے کراں نعمتوں کا شکریہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ جو علم میں کمال اور عمل صالح کا خواہش مند ہو اس کو جہالت کے اسباب اور بدکرداری کے قریب بھی نہ جانا چاہیے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہر فن مولا کاریگر اگر سینے کا ارادہ کرتا ہے تو سوئی ہاتھ میں لیتا ہے، نہ کہ برما؟ بس ہر وقت کی پیش نظر رہے: ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، اے خیال است و محال است و جنون۔ دنیا کی بھلائی حسرت ہے اور برائی ندامت۔ خدا کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے۔ نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، نہ اللہ تعالیٰ کے نام کو قسم کے لیے تختہ مشق بناؤ، اور نہ جھوٹوں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم بھی شریک گناہ ہو جاؤ گے۔ ذلیل پیشوں کو اختیار نہ کرو، جیسے سینگی لگانا، جانوروں کی جفتی کرانے پر اجرت لینا وغیرہ۔ اپنے بادشاہوں کی جو پیغمبر کی جانب سے احکام شریعت کے نفاذ کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں اطاعت کرو، اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو، اور ہر وقت حمد الہی میں اپنی زبان کو تر رکھو۔ حکمت روح کی زندگی ہے، دوسروں کی خوش عیشی پر حسد نہ کرو، اس لیے کہ ان کی یہ مسرور زندگی چند روزہ ہے۔ جو ضروریات زندگی سے زیادہ کا طالب ہو وہ کبھی قانع نہ رہا۔ تاریخ الحکمہ میں حرم ثالث کے تذکرے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ علماء کی ایک جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ طوفان نوح سے قبل دنیا میں جس قدر علوم شائع ہوئے، ان سب کے معلم میں اول یہی حرم اول ہیں، جو مصر کے حصہ اعلیٰ کے باشندے تھے، اور عبرانی حضرات ان کو خنوخ نبی مانتے ہیں، جو اپنے نسب میں حضرت آدم کے پڑپوتے ہیں، یعنی خنوخ ادریس، یردبن مہلائل بن پنین بن انوش بن شیز بن آدم۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ فلسفے کی کتابوں میں جن علمی جواہر اور حرکات نجوم کا تذکرہ آیا ہے، سب سے پہلے ان کا ذکر انہی کی زبان سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیکلوں کی تعمیر، علم طب کی ایجاد، ارضی و سماوی اشیاء کے متعلق موضوع خصائص کے ذریعے اظہار خیال بھی انہی کی اولیات میں سے ہیں، اور انہوں نے ہی سب سے پہلے طوفان کی اطلاع دے کر بندگان خدا کو ڈرایا اور بتایا کہ ان کو دکھایا گیا ہے کہ ایک آسمانی آفت ہے جو زمین کو پانی اور آگ میں لپیٹ رہی ہے۔ انہیں یہ دیکھ کر علوم کی بربادی اور صنعت و حرفت کی تباہی کا خوف ہوا، اور اس لیے انہوں نے مصر میں اہرام اور برابی بنائے اور ان میں تمام صنائع اور نو ایجاد آلات کی تصاویر بنوائیں، اور تمام علوم کے حقائق و اوصاف کو منقش کیا تاکہ علوم و صناعت تابد باقی رہے اور فنا کا ہاتھ ان کو گزن نہ پہنچا سکے۔ فلاسفر حکمت و فلسفے کی قدیم باتوں کی بعض باتوں سے قطع نظر ان بے سروپا باتوں کا یہ خلاصہ ہے جو حضرت ادریس کے متعلق افسانوی حیثیت میں گھڑا گیا ہے، جس کو ناقل تسلیم کرتی ہے، ناقل اس کی تائید میں ہے، بلکہ تحقیق اور صحیح علم تاریخ کے حقائق ان میں سے اکثر باتوں کے خرافات کو آج اس طرح ظاہر کر رہے ہیں جس کا انکار حقیقت کے انکار کے مرادف ہے۔ مثلا اہرام و برابی کی تاریخ آج جدید اکتشافات کی بدولت ہمارے سامنے بے نقاب ہے، اور اہرام اور ان مقابر کی کھدائی نے علم نقوش اور صنائع کی تصویر کے بنانے والوں اور ان کے مختلف زمانوں میں مختلف مدارج کی ترقی دینے والوں کے نام، ان کے اجسام اور ان کے زر و جواہر کے خزانوں اور مختلف زمانوں کی تحریروں اور رسم الخط کی ترکیبوں کو سامنے لا کر روز روشن کی طرح اشکارا کر دیا ہے۔ کہاں وہ حقیقتیں اور کہاں یہ دور اسکار باتیں؟ آج مینا، خوفو، منقرہ اور توتمن خامن وغیرہ بادشاہوں کے حالات سے کون آشنا نہیں ہے؟ تاہم ان بے سروپا باتوں کو بھی نقل کر دینا اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ یہ آگہی رہے کہ ان پیغمبروں کے متعلق حکمہ کی کتابوں میں بھی اس قسم کی دور اسکار باتیں درج ہیں۔ اس سلسلے میں بس اسی قدر سچ اور حق ہے
کہ جس کو ہم قرآن عزیز اور احادیث صحیحہ سے نقل کر آئے ہیں، یا توقف کے درجے میں وہ چند جملے جو توریت سے نقل کیے گئے ہیں، یا وہ اقوال جو پیغمبرانہ تعلیمات کے شایع نشان ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کرم نے فرمایا، بے شک حضرت ادریس ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل کے دوست تھے۔ پس انہوں نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ وہ انہیں جنت و دوزخ کی سیر کرائیں۔ سو ملک الموت حضرت ادریس کو لے کر بلند ہوئے اور انہیں دوزخ دکھائی، جس سے وہ خوفزدہ ہو گئے اور قریب تک بے ہوش ہو جاتے کہ ملک الموت نے انہیں اپنے پیروں کی لپیٹ میں لے لیا۔ ملک الموت نے کہا کہ آپ نے اسے دیکھا نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا، کیوں نہیں، میں نے کبھی آج کے خوفناک دن جیسا دن نہیں دیکھا۔ پھر انہیں لے کر چلا یہاں تک کہ اس نے حضرت ادریس کو جنت دکھائی، وہ اس میں داخل ہو گئے۔ پھر ملک الموت نے کہا، آگے چلیں، آپ نے اسے دیکھ لیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، کہاں جانا ہے؟ ملک الموت نے کہا، جہاں آپ تھے یعنی واپس دنیا میں۔ حضرت ادریس نے کہا، نہیں، خدا کی قسم، میں اس میں داخل ہونے کے بعد اس سے کبھی نہیں نکلوں گا۔ تو ملک الموت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا، کیا تو نے انہیں اس جنت میں داخل نہیں کیا؟ اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو اس میں ایک بار داخل ہو جاتا ہے پھر وہاں سے نہیں نکلتا۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور دہلوی نے روایت کیا ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ سید ابن طاووس سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مجھے صحف ادریس علیہ السلام میں ملا ہے کہ آپ نے فرمایا، اے انسان، گویا موت تمہارے پاس آئی ہے، تمہارے آہ و نالہ کی فریادیں بلند ہو چکی ہیں، تمہاری پیشانی سے موت کے قطرات ٹپک رہے ہیں، تمہارے ہونٹ چپک گئے ہیں، تمہاری زبان بند ہو چکی ہے، تمہارے منہ کا لعاب سوکھ چکا ہے، تمہاری آنکھوں کی سیاہی سفید ہو چکی ہے، تمہارے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے، تمہارے سارے بدن پر لرزہ طاری ہو چکا ہے، سختیوں اور تلخیوں کے ہمراہ موت سے دست پگریباں ہو، پھر تمہارے بدن سے روح نکل گئی اور تمہارے گھر والے تمہارے بدبودار جسم سے روبرو ہیں اور دوسروں کے لیے عبرت کا سبب قرار پائے ہو، لہٰذا ابھی سے خود کو نصیحت کرو اور موت اور اس کی حقیقت سے عبرت لو کہ خام خواہ تمہارے پاس آ کر رہے گی، اور چاہے جتنی طولانی عمر کر لو، بہت جلد فنا کے ہاتھوں سپرد کر دیے جاؤ گے۔ اے انسان، جان لے کہ ان تمام سختیوں اور دشواریوں کی موت کے بعد قیامت کے بھیانک اور خوفناک مراحل سے آسان ہے۔ آگاہ رہے کہ حساب و کتاب اور اعمال کی جزا و سزا کے لیے خدا کی عدالت میں کھڑا ہونا اس قدر سخت و دشوار اور طاقت فرسا ہے کہ پہلوانوں کے پہلوان، طاقتوروں میں سے طاقتور افراد بھی وہاں کے حالات سننے سے عاجز و ناتواں ہیں۔ سید ابن طاووس نے ایک دوسرے مقام پر نقل کرتے ہوئے تحریر کیا کہ مجھے صحف ادریس علیہ السلام میں ملا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے انسان، آگاہ رہ اور یقین کر کہ تقوی اور پرہیزگاری عظیم حکمت، بزرگ نعمت، نیکی و سعادت کی جانب ہدایت کرنے والا، اچھائیوں، فہم و عقل کے دروازے کی کنجی ہے، کیونکہ خداوند متعال جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے عقل کی نعمت عطا کر دیتا ہے۔ اپنے وقت کو خداوند متعال کی عبادت اور اس سے راز و نیاز میں گزارو، عبادت الہی اور اس کی راہ میں مدد و اعانت میں صرف کرو کہ اگر خداوند متعال تمہاری مدد و اعانت کو دیکھے تو تمہاری ضرورتوں کو بر لائے، تمہاری آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا کرے اور اپنی فراوان اور لافانی عنایتوں سے تمہیں مستفید کرے۔ دوستو، اب آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کی نصیحتیں بتاتے ہیں۔ مزید صحف ادریس سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے روزہ داروں کو خطاب کر کے کہا، جب تم نے روزہ رکھا تو اپنے نفسوں کو ہر قسم کی برائیوں سے پاک کر لو اور اپنے صاف و خالص شک و تردید سے خالی دل سے خدا کے لیے روزہ رکھو، کیونکہ خداوند متعال بہت جلد ناخالص اور تاریک دلوں پر تالے لگا دے گا۔ روزہ رکھنے، کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء و جوارح کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھو۔ جب سجدے میں سر رکھو اور اپنے سینے کو زمین سے چپکا دو تو دنیا، انحرافات، چال بازی، حرام خوری، دشمنی اور کینے کے سلسلے میں ہر قسم کے افکار کو خود سے دور کر دو اور تمام ناانصافیوں سے خود کو آزاد کر دو۔ خداوند متعال نے اپنے پیغمبروں اور اولیاء کو روح القدس کی تائید سے مخصوص کیا اور انہیں اسی نعمت کے سائے میں اسرار، مخفی اور پوشیدہ باتوں سے آگاہ کیا اور اپنی حکمتوں کے فیض سے مستفید کیا۔ گمراہوں سے نجات ملی اور ہدایت یافتہ ہوئے۔ خداوند متعال کی عظمت اس قدر ان کے دلوں میں اتری کہ انہیں اس بات سے آگاہی ہوئی کہ وجود مطلق خدا ہے اور تمام چیزوں پر اس کا احاطہ ہے اور اس ذات کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ خداوند سبحان نے حضرت ادریس کو اچھے اوصاف سے نوازا اور آپ کو عظیم صفات سے یاد کیا، نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کا تذکرہ فرمائیں اور کتاب خدا میں ادریس علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرو کہ وہ بہت زیادہ سچے پیغمبر تھے اور ہم نے ان کو بلند جگہ تک پہنچا دیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔